السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آمنہ جنجوا۔ ناظرین، اس پروگرام کی ہوسٹ یشفین جمال کی ذاتی مصروفیات کی بنا پر پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جاری لڑائی محض نورہ کشتی ہے یا پھر پیپلز پارٹی کی قیادت جو باتیں کھلے عام جلسے جلوسوں میں کر رہی ہے وہ پورے یقین کے ساتھ کر رہی ہے؟ اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نون دھاندلی کر کے اقتدار پر قابض ہوئی ہے تو پھر پیپلز پارٹی اقتدار پر اس قبضے کو جواز کیوں فراہم کر رہی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو گزشتہ چند دنوں سے زیر بحث ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت اس حوالے سے کوئی تسلی بخش جواب اب تک عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکی۔ پیپلز پارٹی فارم 47 کی باتیں اگر دل سے کر رہی ہے تو ان باتوں کو ثابت کرنے کا ایک موقع مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو فراہم کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر واقعی یہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ کی حکومت فارم 47 سے وجود میں آئی ہے تو پھر صدر زرداری کو فوری استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ نہ صرف صدر پاکستان کو بلکہ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سمیت پیپلز پارٹی کے تمام گورنرز کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے الفاظ کا غلام ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اس مطالبے کے بعد پیپلز پارٹی خاصی مشکل میں آ گئی ہے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی حکومت کی حمایت واپس نہیں لیتی اور فارم 47 کے ذریعے منتخب ہونے والے امیدواروں سے حاصل کردہ ووٹوں کو مسترد کرتے ہوئے آئینی عہدوں سے مستعفی نہیں ہوتی تو اس سے پیپلز پارٹی کو ناقابل تلافی سیاسی نقصان پہنچے گا۔ بال اب پیپلز پارٹی کی کورٹ میں ہے اور پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ البتہ بہت سے سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کی انتخابی مہم کے دوران دونوں جماعتوں کا ایک دوسرے پر الزامات عائد کرنے کا مقصد انتخابات کا جواز فراہم کرتے ہوئے کشمیر کے حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کی مذموم کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون سے ارباب خضر خیات، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے اغفن زادہ چٹان صاحب نے، اور تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد نیازی صاحب۔ تینوں معزز مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چٹان صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کر لیتی ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کشمیر انتخابات شروع ہوئے، کیمپین ہوئی تو کارکردگی سے معاملات شروع ہوئے اور فارم 47 تک پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو فارم 47 کی حکومت ہونے کا تانا دے رہی ہے۔ اب نون لیگ کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کہ اگر ہم فارم 47 کے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ صدر کے عہدے سے بھی استعفیٰ دیں، دیگر جو آئینی عہدے رکھے ہوئے ہیں اس سے بھی استعفیٰ دیں۔ تو پیپلز پارٹی اگر اتنے اختلافات ہیں تو واقعی میں چھوڑ کیوں نہیں دیتی اس تمام جو سیٹس ہیں وہ؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ سسٹم کو چلائے۔ ہم ملک کے بہتر مفادات کے لیے ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ بی بی کی شہادت پہ ہم نے بھی پاکستان کپے کا نعرہ لگایا تھا، اور جب الیکشن ہوا اور مینڈیٹ کچھ اس طرح سامنے آیا کہ کوئی ایک پارٹی خود سے حکومت نہیں بنا سکتی تھی اور اگر دو پارٹیاں نہیں ملتے تھے تو پھر دوبارہ الیکشن ہوتا، اور ہم سمجھتے تھے کہ موجودہ حالات میں جو ہمارے معیشت کے حالات ہے، ہمارے امن و امان کی صورتحال ہے، ہمارا ملک اس طرح کا ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم نے فیصلہ کیا سب سے پہلے یہ کہ عددی اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا زیادہ ہے، تو ہم نے پی ٹی آئی کو دعوت دیا کہ اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم حکومت میں شامل تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی حکومت سازی کے لیے ہم آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ چونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، تو پھر ہم مسلم لیگ ساتھ کے ساتھ مل گئے اور سر یہ تو ہو گیا کہ پی ٹی آئی نہیں مانی، آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن اب کا بتائیں جب اب نہیں معاملات چل رہے، پیپلز پارٹی کو ہر جگہ نون لیگ ٹف ٹائم دے رہی ہے، نون لیگ کا مفاد چل رہا ہے، ملک کا مفاد تو چل ہی نہیں رہا، اب کیوں نہیں چھوڑ رہے تمام آئینی عہدے پیپلز پارٹی والے؟ دیکھیے، جو آئینی عہدے ہیں یہ ہمارے مینڈیٹ کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں، یہ کوئی خیرات میں ہمیں نہیں ملے ہیں، نہ ہمیں کسی نے تحفے میں دی ہیں کہ آپ یہ لے لیں، یہ ہمارے مینڈیٹ کی وجہ سے ملے ہیں۔ لیکن ووٹ تو فارم 47 کا پڑا ہے نا ان عہدوں کو بھی؟ جی ووٹ تو پڑا ہے فارم 47 کا ان عہدوں کو بھی؟ دیکھیے جی، ہم نے ہر وقت بدترین دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ہم نے سسٹم کو چلانے کے لیے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ان کا فارم 45 ہے یا 47 ہے، لیکن اب یہ حکومت ہے،
उनको चाहिए था कि कश्मीर का जो इलाका है वो इंतहाई हसास इलाका है। एक तो आप देख ले विफाक इतना कमजोर हो चुका है, अब बलूचिस्तान के हालात देख ले, पुख्तनख्वा के हालात देख ले, लेकिन इन दोनों सूबों से ज्यादा हसास जो है वो कश्मीर है, क्योंकि टेक्निकली कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो और फिर कश्मीर के जो मसाइल थे, इस वक्त में चाहिए था कि साफ और शफाफ इलेक्शन होता, क्योंकि कश्मीर के जो मसाइल है हम समझते हैं कि वही लोग उसको हल कर सकते हैं जो अवाम के वोट के जरिए आए, न कि बंदूक के जरिए, न कि जोर ज़बरदस्ती के जरिए, न कि धांधली के जरिए। जो साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए जो लोग आएंगे वो कश्मीर के मसाइल पे काबू पा सकते हैं। जी जी चटान साहब, ठीक है, मैं फिर आपकी तरफ आती हूँ। अरबाब साहब ये बताइएगा, चटान साहब की बातें आपने सुनी हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं कि शिफाफ इलेक्शन नहीं हुए। अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी को LA 9 और LA 12 में जो वो 30 पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ात हैं, जबकि हज़ारों पोलिंग स्टेशन थे कश्मीर में पहले मरहले में। क्या समझते हैं 2 से 3% ये जो पोलिंग स्टेशन का तनासुब बनता है, तो आखिर ये मामला क्या है? पीपल्स पार्टी ने तो तमाम के तमाम जो कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला है उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है। देखिए अलम, सबसे पहले तो मैं चटान साहब मेरे भाई है, लेकिन उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि उन्होंने कहा कि कश्मीर टेक्निकली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मेरे ख्याल में वो गलती से ये बात कह गए हैं, क्योंकि कश्मीर तो पाकिस्तान का शाहरग है, कश्मीर के बगैर तो हम अधूरे हैं। तो मुझे समझ नहीं रही कि ये चटान साहब ने किस तरह ये बात कही है, और इसको मेरे ख्याल में उनको तस्दीक करनी चाहिए इस बात की। दूसरी बात जहां तक कश्मीर की है, तो देखिए कश्मीर का जो पहला मार्का था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत चुका है। इसके बाद 2 मार्के और बाकी है, और 10 अगस्त का जो सूरज निकलेगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का सूरज लेकर तलू होगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है, तो हमें तो फॉर्म 39 के ताने दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम फॉर्म 39 चाहते तो आज भी गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत होती, वहां पर कोई एक सीट भी हमसे नहीं जीत सकता था। ये मैं आपको बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि कश्मीर का जो इलेक्शन है तो वहां पर बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। वहां पर वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी का है, तमाम आमला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो हमने वहां पर कैसी दानली कर ली है? हम दानदी करना नहीं चाहते हैं, और ना हम दानदी की सियासत पर यकीन रखते हैं। हमारा जो विजन है ना वो पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को पता नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का विजन क्या है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस मुल्क की खालिद जुमात है, क्योंकि फिर उसमें काफी वो बन गए कि मुस्लिम लीग ये लड़ाई जो है ये वक्ती है, कश्मीर के इंतखाबात तक है, जैसी गवर्नमेंट बनेगी तो ये दोनों जमातें हमें फिर एक पेज पर नजर आएंगी। देखिए बिल्कुल, मैं इन बातों की तो मैं तकरीबन गुज़श्ता चंद दिनों से टॉक शो में मुज़म्मत भी कर रहा हूं कि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसको धोखा दे रहे हैं। अवाम देखे ना, अब अवाम में बहुत शऊर आ चुका है। हर जगह पर अगर आप जहां पर देखें, जहां पर 2-3 लोग बैठे होते हैं वो यही बातें करते हैं कि ये नूरा कुश्ती है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमें इन बातों से निकलना चाहिए। मुझे तो समझ दे रही कि अगर हम जाकर एक जलसे में खड़े हो जाए और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करे या वो हमारे खिलाफ बातें करे, तो इसका रिजल्ट 0 होगा। रिजल्ट 0 होगा तो ये बताएं, आपको अगर पहले से नताइज पता है अरबाब साहब, तो क्या नून लीग की जानिब से जो पीपल्स पार्टी से आईनी उहदों के मुतालबा किया गया है मुस्ताफी होने का, वो भी क्या स्क्रिप्टेड है? नहीं, देखिए वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। आज मैंने थोड़ी देर पहले भी मैंने यही एक ट्वीट किया है कि सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और जो गवर्नर्स है उनको फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तरफ आप स्टेज पर खड़े होकर हमें बड़ा बुरा कहते हैं, हमें फॉर्म 39 की पैदावार कहते हैं, हालांकि अपने गिरबान में ये नहीं देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत किस तरह कायम हुई है। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि 15-16 साल से आपकी सिंध में हुकूमत है, वो कहां से आई है, वो किसकी पैदावार है। लेकिन देखिए ना, हम उन बातों में चलना नहीं चाहते हैं, वरना सिंध के जो अरबों रुपए हैं वो कहां चले गए हैं। तो क्या निहाल हाशमी साहब भी इस्तीफा देंगे? वो भी तो सिंध में सदर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखिए निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि खैबर पुख्तनख्वा में भी हमारा गवर्नर बन जाए, पंजाब में भी हमारा गवर्नर बन जाए, लेकिन बतौर गवर्नर वो किसके नुमाइंदे हैं अरबाब साहब, ये बताइएगा। वो वफाक के नुमाइंदे हैं,
سندھ میں جو بیٹے ہیں تو کہ گورنر جتنے ہوتے ہیں وہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتا تو آئینی عہدہ ہے پیپلز اور وہ اس وقت وہاں پر آئینی عہدے پر ہیں، تو اس لحاظ سے تو صدر کے نمائندے بنے وہ. لیکن سندھ میں جو ہے نا، سندھ میں جو گورنر ہاؤس ہے نا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ نہیں ہے. آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، آپ پنجاب میں دیکھ لیں، وہاں پر تو جلسے جلوس ہوتے ہیں، وہاں پر تو ایروس پیپلز پارٹی کے کنونشنز ہوتے ہیں. تو دیکھیں نا، یہ عہدے جو ہے نا، یہ آئینی عہدے ہیں، یہ مقامات آئینی مقامات ہیں. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. امجد نیازی صاحب، آپ کی طرف بڑھتی ہوں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں، ماضی کے حوالہ دیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ فارم 47 کی باتیں ہو رہی ہیں اور مستعفی ہونے کے مطالبات بھی آ رہے ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی مستقبل قریب میں کوئی عدم اعتماد لے کر آتی ہے تو پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں نظر آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لفظی گولہ باری ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لفظی گولہ باری میں پھر بھی ایک کی دم نہیں رہی، ایک کی چونچ نہیں رہی، تو اس میں کوئی حاصل وصول تو ہونا نہیں ہے. شام کو اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھانا ہوتا ہے انہوں نے، اور آئینی عہدے جو ہے وہ رکھے بیٹھے ہیں، ایک گورنمنٹ چلا رہے. تو دونوں کو الگ الگ تو ہے نہیں. آئینی عہدے پیداوار تو انہی کی ایک دوسرے کے ووٹوں کی ہے نا، اور گورنمنٹ بھی انہی کی ووٹوں سے بنی ہوئی ہے. تو اس میں اب لوگوں کو تو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. لوگوں کو معلوم ہے کہ سی او ڈی کے بعد جو ہے یہ اکٹھے ہی ہیں. میری باری ہوگی، پھر آپ کی باری ہوگی، پھر باری باری ہوگی، پھر سانجھی ہوگی. تو اسی نظام کے تحت یہ اپنے آپ کو دوام بخشے ہوئے ہیں. تو لوگوں کو پتہ ہے. اصل تو دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ کیا عوام کو ان کا کوئی بینیفٹ ہے یا نہیں ہے، یا لوگ جو ہے وہ مزید ڈکلائن میں جا رہے ہیں. پاکستان کی معیشت ڈکلائن میں جا رہی ہے، بے روزگاری جو ہے آسمانوں کو چھو رہی ہے، غربت آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور غریب کا تو چولہا بند ہو گیا ہے. غریب کا سوچنا چاہیے، جو یہ نہیں سوچ رہا. ان کی لڑائی کوئی نہیں ہے، بس یہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ لفظی گولہ باری جاری رکھیں گے. اس میں آپ کیوں اتنا پریشان ہوتی ہیں؟ نیازی صاحب، اگر ہم مان لیں کہ یہ نورا کشتی ہے، اور اگر وہ واقعی میں کچھ ٹائم بعد ہم دیکھیں کہ اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو واقعی میں جو اس پر سنجیدہ ہیں، اور یہ جو جس کو ہم سکرپٹڈ سمجھ رہے تھے وہ لڑائی ایکچوئل میں واقعی میں لڑائی تھی، اور بلاول صاحب جو ہیں وہ عدم اعتماد لے آتے ہیں، پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر لیتی ہے، تو پی ٹی آئی پھر کیا کرے گی؟ تو ابھی اگر فیصلہ کرنا ہے تو ابھی آدھے گھنٹے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. ان کو تمام آئینی عہدے چھوڑ دینے چاہیے تو فیصلہ ہو جائے گا. نہیں، لیکن عدم اعتماد اگر آتی ہے تو پھر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی؟ میری بات سن لیں نا، پہلے عملی طور پہ اقدامات تو کیے جائیں نا. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے تو اپنے ان عہدوں سے الگ ہو جائیں اور واقعتاً عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن نہیں کھڑے ہوں گے نا، کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، ہم مزید بات کریں گے، لیکن پروگرام میں یہاں وقت ہو جاتا ہے. شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے سسٹم کو پکارا تھا، اور اب سسٹم خود چل کر آصف علی زرداری کے پاس آ گیا ہے. چٹان صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گی. بتائیے گا کہ کیا یہ معاملات ہیں؟ آج ایک اہم ملاقات ہو گئی ہے. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آصف علی زرداری سے خود چل کر گئے ہیں اور ان سے ملاقات کی ہے کراچی میں، اور اس کے علاوہ کچھ ججز کی تعیناتی کا بھی معاملہ ہے. تو کیا معاملات ہیں؟ ججز کی تعیناتی کیوں آصف علی زرداری کی طرف سے اس کو لیٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ تو زرداری صاحب کا جو ٹیم ہے اس کو پتا ہوگا کہ کیوں لیٹ ہوا ہے. لیکن ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ ملک کے جو اندرونی حالات ہیں، امن و امان کے جو حالات ہیں، وفاق جتنا کمزور ہے، معیشت جس طرح کا ہے، ہمارے ارد گرد پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ چلے ملک کے خاطر، کسی پارٹی کے خاطر نہیں. دوسرا یہ کہ میں اپنے بھائی ارباب خضر حیات صاحب کو یہ بتاؤں کہ یہ خیال آپ دل سے نکالے کہ ہمارے گورنر جائیں گے تو آپ کا وزیر اعظم رہ جائے گا. آپ کا حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں پہ کڑا ہے، اور جس ٹائم ہم نے اپنی بیساکھیاں ہٹا دی آپ کا حکومت دڑم سے گر جائے گا. ہمارے آئینی عہدے تو ہوں گے اپنے ٹائم تک، لیکن آپ کا حکومت جو ہے
ہے وہ نہیں رہے گا. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے تو سندھ میں بھی بھرپور کوشش کیا گیا ہے ہر بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے, اور اس کا مثال یہ ہے کہ جی ڈی اے جو 12 جماعتوں پہ مبنی تنظیم تھا, جس میں مسلم لیگ بھی شامل تھا, جس میں بھی پی ٹی آئی بھی شامل تھی, وہ سب نے اتحاد کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. اس کے باوجود بھی ہم الیکشن جیت گئے. ہاں کہ ہمارے کراچی کی کچھ سیٹ تھے جس پہ ڈاکہ ڈالا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم بھاری اکثریت سے جیت گئے. جہاں تک گلگت بلتستان کا الیکشن کا تعلق ہے تو گلگت بلتستان میں بھی مسلم لیگ بغیر داندلی کی نہ الیکشن کر سکتے ہیں نہ الیکشن جیت سکتے ہیں. اس میں بھی انہوں نے بھرپور کوشش کیا تھا کہ داندلی کرے, لیکن کشمیر میں جس طرح گلو بٹوں کا استعمال کیا وہ گلگت بلتستان میں اس وجہ سے نہیں کر سکتے تھے کہ آنے والا بجٹ تھا, اور ان کو پتا تھا کہ اگر بجٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دیا تو ہمارا حکومت. چٹان صاحب, یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الیکشن فیئر ہوا ہے, جب آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نون لیگ نے دھاندلی کی ہے. دیکھیے جی, جہاں پہ داندلی ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں بھی پری پول ریگنگ جو ہے اس کا بھرپور کوشش کیا گیا تھا, لیکن اس طرح کے غنڈہ گردی نہیں کر سکتے تھے جس طرح کے کشمیر میں کیا کہ 30 پولنگ اسٹیشنوں پہ ان لوگوں نے قبضہ کر دیا. ہمارے جو پولنگ اسٹیشن پہ اکثریت تھا وہاں پہ 5 بجے بند کر دیا پولنگ کو, اور مسلم لیگ کے جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پہ 7 بجے تک پولنگ جاری رکھا. پھر ہر پولنگ اسٹیشن میں لوگوں کو بٹھا کے اور ٹھپے لگائے. ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا ٹھیک ہے چٹان صاحب, میں آپ کی طرف پھر آتی ہوں. ارباب صاحب, یہ بتائیے گا کہ ججز کی تعیناتی کا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت جو صدر کو سفارشات بھیجی گئی تھی, 4 ججز کے نام بھیجے گئے تھے, وہاں سے ابھی تک منظوری نہیں آئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آصف علی زرداری نے کوئی پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے یہ نام روک کے رکھے ہیں؟ اور اسی کی ایک ایگزامپل ہمیں آج نظر آئی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے آج ملاقات بھی ان سے کی ہے. جہاں تک دیکھیں نا, چٹان صاحب کی باتیں تو میں نے بہت غور سے سنی ہے, تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس کا جواب دینا میں مناسب سمجھوں گا. ایک تو یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ کسی کی بیساکھیوں پر نہیں کڑی ہے, اور یہ وقت ثابت کر دے گا. ابھی میں وہ ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن جس دن پیپلز پارٹی نے ہم سے اپنے راستے جو داغ کر لیے تو پھر قوم دیکھ لے گی کہ نہ وزیر اعظم ہٹے گا, نہ ہمارے وزراء اعلیٰ ہٹیں گے, اور نہ ہماری حکومت ہٹے گی. دوسری بات یہ کہ گلگت بلتستان کی انہوں نے بات کی, تو گلگت بلتستان میں تو بے نظیر انکم سپورٹ کے جو اربوں روپے ہیں وہاں پر خرچ ہوئے ہیں, لیکن ہم تو یہ باتیں کرنا نہیں چاہتے تھے. لیکن ارباب صاحب, رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی تو پھر تو فوراً سے انتخابات ہوں گے. دیکھیں, رانا ثناء اللہ صاحب کا اپنا موقف ہوگا, اور میں اس وقت اپنا موقف پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا ہے, اور نہ یہ اب 90s اور 93 وہ والی سیاست ہے, یہ 2026 ہے. اس میں نہ پاکستان مسلم لیگ نون بلیک میل ہوگی, نہ ان کو کوئی بلیک میل کر سکتا ہے, اور یہ وقت ثابت کر دے گا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہ وقت ثابت کرے گا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے. اور میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ 2029 میں جو الیکشن ہونے جا رہے اس میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی. یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں, پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے, اور ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ لیں گے. دیکھیں, اس وقت جو ہمیں سب سے بڑے چیلنج ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے, اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. اس وقت صوبے کے حالات یہ ہے, خیبر پختونخوا کی میں بات کروں گا کہ نہ چٹان صاحب گھر سے نکل سکتے ہیں, نہ میں گھر سے نکل سکتا ہوں. اگر ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں تو شام کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم زندہ واپس لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے. آئے روز ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے, ہمارے پولیس جوان شہید ہو رہے, ہمارے عام شہری شہید ہو رہے. یہاں پر تو جو ہے نا کہ حکومتوں کی رٹ ختم ہو چکی ہے. تو دیکھیں, ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اگر ملک ہوگا, اگر صوبے ہوں گے تو ہم ہوں گے, ہم سیاست بھی پھر کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ صوبے نہیں ہوں گے, ملک نہیں ہوگا, تو پھر نہ ہماری سیاست کا کوئی فائدہ ہے, نہ پھر ہمارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے ارباب صاحب, ٹھیک ہے, میں امجد نیازی صاحب کی طرف بڑھوں گی, آپ کی بات کو کوٹ کروں گی کہ امجد نیازی صاحب یہ تو کے پی حکومت کی نااہلی بتا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ کے پی کی صورتحال جو وہ اس قدر خراب ہے, اور آپ کی پارٹی تو جلسوں کی تیاریاں کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ کے پی ہو, بلوچستان ہو یا
کوئی اور پارٹ ہو جس میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بہتر ہے. ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اور کے پی کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے. اس میں ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کے لیے جو کچھ ہو سک رہا ہے ہم تو کر رہے ہیں. اور آپ کے بھی علم میں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے تو ہے نہیں. آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ خود اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہیں. یہ میرے ارباب صاحب یہ خود فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے صاحب 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام اختیارات صوبوں کو مل چکے ہیں. وزیر اعلیٰ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، ان کو کوئی تحفظات ہے یا کوئی مسئلے وہ وفاق سے مدد طلب کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر تو کو جلسی جلوسوں کی فکر ہوتی ہے. ارباب صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں. میری بات سن لینا. دیکھیں آپ پھر اس پہ تو بات پر بہت دور تک تلک جائے گی. آپ پہلے پوچھ لیں کہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں جس میں کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا بھرپور ادا کر رہی ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں، اور جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اس میں آپ جو ہے ہمارے پہ بلیم نہ ڈالیں نا. وہ اپنے میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کہ ان کی کیا پالیسی ہے. اب امجد نیازی صاحب آپ بھی تو رہے ہیں، ابھی آپ کی گورنمنٹ ہے، 1 دہائی تو اس کو بھی ہو گیا، تو اس پہ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے اس سچویشن میں؟ ہم نواز شریف کی طرف کیوں بڑھیں جبکہ آپ پچھلے 2.5-3 سال آپ نے بھی حکومت کی ہے فیڈرل میں؟ دیکھیں اس کے اوپر اگر آپ الگ سے پروگرام کر لیں کیوں تو بہتر رہے گا، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسے معاملات ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو 20 نکاتی جو پروگرام تھا جس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک جو ہے آرمی پبلک سکول کے وقوعے کے بعد جو ہے وہ نیشنل ایکشن پروگرام جو تھا اس کا ایک باقاعدہ جو ہے اس کے اندر بہت سارے اتفاق تمام پولیٹیکل پارٹی نے اتفاق کیے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اکون زادہ صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی. کشمیر کی جو صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ سیلیبریٹیز ہوں، انفلوئنسرز ہوں، وہ تنقید کر رہے ہیں. جس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. دوسری جانب آج مشال ملک نے یہ کہا ہے کہ تمام کے تمام جو مسائل ہیں وہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. اس مسئلے کو انہوں نے مس لیڈ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے حکومت پہ ذمہ داری جو ہے وہ ساری انہوں نے لگائی ہے کہ اس کو حکومت کی جانب سے اچھے سے ٹریٹ کیا جا سکتا تھا. تو حکومت وہاں پر پیپلز پارٹی کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی؟ بالکل جی، حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی اور حکومت نے بھرپور کوشش کیا، لیکن ہمارا جو وزیر اعظم تھا ان سے تو ایکشن کمیٹی والے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے. ہمارا وزیر اعظم گیا اور ان لوگوں نے ملنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو اختیارات ہے ہی نہیں، تو ہم آپ کے ساتھ کیا مذاکرات کریں. اور کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں ان میں یہ احساسی محرومی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیصلے اسلام آباد سے ہو جاتے ہیں. ہماری جو حکومتیں ہیں اس کا کوئی وقت نہیں ہے. جو فیڈرل منسٹر ہوتا ہے کشمیر اور گلگت بلتستان کا سارے اختیارات جو ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارا ارباب صاحب جو کہہ رہی ہے امن و امان کا، تو بالکل آپ بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے امن و امان کے بہت بری صورتحال ہے. لیکن خضر حیات صاحب مجھے یہ بتائے کہ آپ کا وزیر اعظم نے کتنے بار پختونخوا کا دورہ کیا؟ جو متاثر اضلاع ہے، جو ایکس پارٹا کے سابق پارٹا کے جو لوگ ہیں ان سے کتنے بار ملاقاتیں کی؟ آپ کے فیڈرل منسٹر کتنے بار آئے؟ انہوں نے کتنے بار اس علاقے کا دورہ کیا؟ اور ارباب صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا حکومت. یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ اس ملک میں جو حکومت ہے وہ آپ کا حکومت ہے. جس کا حکومت ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. چٹان صاحب کس کی حکومت ہے؟ نام لیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ان لوگوں کا حکومت ہے جو مذاکرات کے لیے ایران جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں. آج صدر زرداری سے کون ملا؟ محسن نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ تو خوش فہمی کے شکار ہے کہ ہمارا حکومت ہے. ان لوگوں کا حکومت کہاں پہ ہے؟ نہیں تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نام لے لیں آپ. دیکھیں جی، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ہر ایک کو پتا ہو کہ کس کی حکومت ہے. نہیں چٹان صاحب، غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے. بلاول صاحب نے کچھ دن پہلے ریاست کا نام لیا، بعد میں جسٹیفیکیشن دی کہ ریاست سے میری مراد وہ نہیں تھا، کچھ اور تھا.
دیکھیے خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا تھا اس کے بعد کوئی نام لینے کا ضرورت رہ جاتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا تھا کہ اس ملک میں کون سا حکومت ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہائیبریڈ حکومت ہے. جب ہائیبریڈ حکومت ہو تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اختیارات کہاں پہ ہوتے ہیں. خضر حیات صاحب، یہ چٹان صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت ہی نہیں ہے، تو آپ کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے، بے بس حکومت ہے آپ کی. دیکھیے چٹان صاحب کی باتیں میں بہت انجوائے کرتا ہوں، وہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور اس کو میں انجوائے کر رہا ہوں. دیکھیے جہاں تک حکومت کی بات ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت ملک میں ہے، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تو میں انہیں یہ بھی ذرا یاد کروالوں کہ جب ایوب خان صاحب صدر تھے تو وہ ان کے جو بلاول بھٹو صاحب کے نانا تھے وہ ان کو کس نام سے پکارتے تھے، یہ بھی پوری قوم کو پتا ہے. تو دیکھیں نا، ہمیں آئینہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہیں. اور ہماری جو گورنمنٹ ہے نا تو وہ عوام کے ووٹوں سے برسر اقتدار آئی ہے. اور میں نے تو آپ کو بتایا کہ 2029 کے الیکشن ابھی دور نہیں ہے، وہ بھی قریبی ہے. 2-2.5 سال بعد الیکشن ہوں گے، اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کارکردگی کی بنیاد پر کون لوگ کس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. اور میں یہ بھی آن ایئر بتاتا چلوں کہ اس دفعہ سندھ کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے جا رہی ہے، کیونکہ ایک سروے ہوا ہے گزشتہ دنوں میں دیکھ رہا تھا جس میں 4 دنیا کے گندے ترین شہروں کے نام آئے ہیں، اس میں جو ہے کراچی چوتھے نمبر پر ہے. تو دیکھیں یہ کس طرح کر لے، ایک کراچی کو یہ سنبھال نہیں سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کشمیر کو فتح کر لیں گے، لاہور کا قلعہ تو یہ فتح نہ کر سکے. لاہور میں انہوں نے ایک جلسہ کرنا تھا مینار پاکستان میں، جو کہ بعد میں کنونشن کی صورت میں گورنر ہاؤس چلا گیا. حالانکہ گورنر ہاؤس میں ان کو جلسے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ایک آئینی ادارہ ہے، لیکن چلے انہوں نے کر بھی دیا. تمام تر سرکاری وسائل استعمال کرنے کے باوجود 2000 لوگ جمع نہیں ہوئے. تو جو لاہور کا قلعہ فتح نہیں کر سکے وہ چلے ہیں کشمیر کا قلعہ فتح کرنے. یہ تو دیکھیں نا، ایسی باتیں ہیں نا کہ اب اس پہ پوری قوم سمجھتی ہے، اور پوری قوم کو پتا ہے کہ کون اس ملک کے ساتھ فیئر ہے اور کون نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس ملک میں ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم ہر کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو. جبکہ چٹان صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کا ذکر کیا تو پرائم منسٹر صاحب تو آئے تھے پشاور میں، ایک جو قبائلی جرگہ ہوا تھا، میرے خیال سے چٹان صاحب بھی اس میں موجود تھے، دیگر نمائندین بھی موجود تھے. تو دیکھیں، اور باقی جو پرائم منسٹر صاحب ہوتے ہیں نا، آپ نے بھی میرے خیال میں کہا کہ آج محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کے پاس گئے ہیں. تو دیکھیں یہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہے، زرداری صاحب ملک کے صدر ہے، تو اب ضرورت تو یہ کہ وہ کراچی میں بیٹھے ہیں اور وزیر اعظم اس کے پاس جائیں گے، ان سے بیٹھیں گے. تو محسن نقوی صاحب چلے گئے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ارباب صاحب یہ بتائیے گا کہ 28ویں آئینی ترمیم کی بھی کوئی باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ آپ حکومت ہیں اور باتیں تو حکومت سے شروع ہوتی ہیں. 28ویں آئینی ترمیم کی اتحادی ضرور ہے پیپلز پارٹی، لیکن وہ بعد میں آئیں گی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، نئے صوبے بننے جا رہے ہیں؟ کیونکہ سندھ میں آپ بڑے کانفیڈنس سے آپ نے کہا ہے کہ اگلی بار پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں آئے گی وہاں پر بھی. دیکھیے ملک میں چاہے 28ویں ترمیم یا 29ویں بھی آئے گی، 30ویں بھی آئے گی، ملک کی مفاد میں جتنے ترامیم ہوں گے وہ ہوتے رہیں گے. دیکھیے 18th امینڈمنٹ ہوئی، اس میں کچھ خامیاں تھی، اس کے بعد اس کو دور کر دیا گیا. ابھی 26ویں 27ویں ترمیم ہوئی ہے، اس میں بھی خامیاں ہوگی، اس کو دور کرنے کے لیے ایک نئی ترمیم لائی جائے گی. تو دیکھیے اس پر کوئی واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کوئی ملک دشمن پارٹی تو نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ارباب صاحب میں چٹان صاحب کی طرف بڑھوں گی. بتائیے گا کہ ترمیم کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کوئی آ رہی ہے 28ویں ترمیم آگے؟ 28ویں بھی آئے گی، 29ویں بھی آئے گی. جو چیزیں ملک کے مفاد میں ہو اس پہ ہم ایگری کریں گے، جو ملک کے مفاد میں نہیں ہو اس کا ہم ساتھ نہیں دیں گے. لیکن ارباب صاحب نے 2-3 باتیں کی، اس پہ میں رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. ارباب صاحب، میں میڈیا پہ آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ بلاول صاحب کا نانا جو تھا وہ ایوب خان کو آپ نے جو نام کہا وہ کیوں کہہ رہا تھا، وہ کبھی فون کر کے میں آپ کو فون پہ بتا دوں گا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے تو مریم نواز کا، نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا 45 نکال دے اور اس کو دیکھ لے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام نے آپ لوگوں کو کتنا ووٹ دیا ہے، آپ عوام میں آپ لوگ کتنے مقبول ہیں، اور آپ لوگوں کا حکومت کس طریقے سے بنا ہے. یہ ابھی آپ کبھی یہ نکال دے
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں نے کتنا ووٹ آپ لوگوں جی کو بالکل دیا ٹھیک ہے چٹان اور کس صاحب، طریقے سے پروگرام آپ کا لوگوں کی وقت میری یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.